بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز سامعین محترم، ناظرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم ہے کہ آج معاشرے کے اندر جس طرح بدعات اور شرک نے جگہ پکڑ لی ہے اور بہت سارے نام نہاد ایسے اسلام کے دعوے دار ہیں جو ان بدعات میں اور ان شرکیہ رسومات میں پھنسے ہوئے ہیں یا دیدہ دانستہ ان غلطیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ان بدعات میں سے ایک بدعت ایسی ہے کہ جو ہمارے ہاں معاشرے کے اندر لوگ کرتے ہیں، جیسا کہ نیٹ کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ قبروں کو طواف کرتے ہیں، اور حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قبروں کو طواف کیا جاتا ہے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جو ہے وہ طواف ہو رہا ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر بھی یہ طواف کا سلسلہ ہے۔ سیون شریف میں حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے اوپر بھی اسی طریقے سے سلسلہ چلا ہوا ہے، اور ہمارے کراچی شہر کے اندر جو مزارات ہیں اور پنجاب اور سندھ میں اور پاکستان، ہندوستان اور دنیا کے خطوں میں، وہاں پر مزارات پر یہ طواف کا سلسلہ بہت ہی افسوسناک حد تک چل رہا ہے، بلکہ بعض جگہوں پر تو ایسی جگہوں پہ بھی طواف ہو رہے ہیں کہ جہاں وہ قبریں بھی نہیں ہیں، محض لوگ اپنی ایک اعتقاد قائم کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر طواف شروع کر دیتے ہیں، کہیں کسی شاہ اور کہیں کسی شاہ، کہیں گھوڑا کہیں کھوتا اور کہیں اس طرح کے شاہ بنائے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر لوگ طواف کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس ایک ویڈیو پہنچی ہے، اسی طریقے سے لوگ طواف کر رہے ہیں اور پھر لوگ مان رہے ہیں کہ ہم یہ طواف کر رہے ہیں تو اس سے ہم لوگوں کو فائدے مل رہے ہیں، اور جیسا کہ ہندوانہ رسومات ہیں کہ ہندو بھی یہ سوچ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے بتوں کے ساتھ جو کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ رب العزت کے انعام کو بھی وہ اپنے بتوں کے ساتھ اور مورتیوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو اس طرح یہ طواف کا سلسلہ بھی بہت ہی خطرناک حد تک چل رہا ہے۔ قبروں مزاروں سے ہٹ کر یہ چیز بہت دور چلی گئی ہے، تو ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرات کے سامنے قبروں کے طواف کے اوپر آپ کو چند باتیں بیان کر دوں کہ ہمارے اکابرین اہل سنت والجماعت نے کیا قبروں پر طواف کو جائز قرار دیا ہے یا کس حکم میں اور کس زمرے میں ڈالا ہے۔ المدخل میرے پاس کتاب ہے، علامہ ابی عبداللہ محمد ابن محمد العبدری الفاسی المالکی الشہیر بابن الحاج رحمہ اللہ، وہ اپنی کتاب المدخل جلد اول کے اندر صفحہ نمبر 221 پر حضرت فرماتے ہیں فَيُنَبِّهُ الْعَالِمُ غَيْرُ عَلَى ذَلِكَ وَيُحَذِّرُهُمْ مِن تِلْكَ الْبِدَعِ الَّتِي أُحْدِثَتْ هُنَاكَ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ عالم وغیرہ اس بات پر لوگوں کو تنبیہ کرتے رہتے ہیں اور ڈراتے ہیں ان بدعات سے جو کہ ہمارے معاشرے میں اختراع کر لی گئی ہیں، بنا دی گئی ہیں۔ فَتَرَى مَن لَا عِلْمَ عِندَهُ بِطَوَافٍ یطوف بالقبر الشریف کما یطوف بالکعبۃ الحرام۔ وہ کہتے ہیں آپ دیکھو جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا، علم سے دور ہوتے ہیں، وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف کرتے ہیں، کما یطوف بالکعبۃ الحرام، جیسا کہ مسجد حرام کا لوگ، کعبۃ اللہ کا لوگ جو ہے کعبۃ اللہ کا لوگ طواف کرتے ہیں۔ وَيَتَمَسَّحُ بِهِ وَيُقَبِّلُهُ، لوگ اس کو چھوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو اس کو چومتے ہیں۔ وَيَلْقُونَ عَلَيْهِمْ مَنَادِيلَهُمْ، اور اسی طریقے سے اپنے رومال اور اپنی جو ہے وَثِيَابَهُمْ، اور یہ کپڑے ان کے اوپر جو ہے وہ ملتے ہیں، لگاتے ہیں۔ يَقْصُدُونَ بِهِ التَّبَرُّكَ، اور وہ اس سے تبرک حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے ہم تبرک لے رہے ہیں۔ وَذَلِكَ كُلُّهُ مِنَ الْبِدْعَ، حضرت فرماتے ہیں علامہ ابن الحاج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب بدعات میں سے ہے، لِأَنَّ التَّبَرُّكَ إِنَّمَا يَكُونُ بِالْإِتِّبَاعِ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو تبرک چاہیے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ذریعے سے تبرک حاصل کر سکتا ہے، نہ کہ اپنے اس طریقے سے من گھڑت طریقوں کے ذریعے سے تبرک حاصل کرے۔ وَمَا كَانَ سَبَبُ عِبَادَةُ الْجَاهِلِيَّةِ لِلْأَصْنَامِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْبَابِ، حضرت نے اس کو جاہلیت کے جو بت پرستی ہے اس میں سے شمار کیا ہے، فرمایا یہ تو جاہلیت کی جو بت پرستی تھی اس کی طرح اس کا کرنا بھی اسی طرح ہے۔ اسی طریقے سے شیخ امام ابی البرکات عبداللہ ابن احمد ابن محمود المعروف بحافظ الدین النصفی، ان کی کتاب کنز الدقائق کی شرح ہے جو علامہ ابن نجیم المصری الحنفی جو 1000ویں صدی کے بزرگ ہیں، المتوفہ 970 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ علامہ ابن نجیم البحر الرائق کے اندر جلد ثانی دوسری جلد میں صفحہ نمبر 286 پر فرماتے ہیں لِأَنَّ الْوُقُوفَ لَمَّا كَانَ عِبَادَةٌ مَخْصُوصَةٌ بِمَكَانٍ، فرماتے ہیں کہ یہ جو وقوف ہے یہ ایک عبادت مخصوصہ ہے جو ایک خاص جگہ کے ساتھ ہے، لم یجزی فعلہ الا فی ذلک المکان، اس کو اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر کرنے کی اجازت نہیں ہے، کالطواف
وغیرہ، جیسا کہ طواف وغیرہ جو ہے یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ایک کعبۃ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ الا تری انہ لا یجوز الطواف حول سائر البیوت تشبہا بالطواف حول الکعبہ، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو نظر نہیں آتا کہ جس طریقے سے طواف یہ جائز قرار نہیں دیا گیا دیگر گھروں کا جو ہے کعبۃ اللہ کے ارد گرد طواف پر تشبیہ کرتے ہوئے ان کے اوپر ان سے کی طرح مشابہت کرتے ہوئے، جیسے لوگ ان کے ساتھ مشابہت کر کے کسی اور جگہ کا طواف کرتے ہیں، تو حضرت فرماتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ بزرگوں نے مستقل اس کے ناجائز ہونے کا حکم جاری کیا ہے۔ اسی طریقے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کتاب البلاغ المبین، جس کے حوالے سے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ البلاغ المبین فی احکام رب العالمین، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں تاریخ وہابیہ میں بریلوی مولوی رمضان علی السندھی نے اور مکیاس انفیت میں مولوی عمر اشرفی نے یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ کتاب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے، جو کہ مجموعہ رسائل شاہ ولی اللہ کی جلد 6 کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 380 پر اردو ترجمے کے ساتھ ہے، اس میں حضرت نے ایک عنوان باندھا ہے چیلنج۔ آگے لکھا ہے کہ قبروں کے لیے نظریں ماننا، ان کی زیارت کے لیے دور اور نزدیک سے سفر کر کے آنا، ان کے پاس نمازیں پڑھنا اور ان کے گرد طواف کرنا، ان کو چومنا یا چھونا، ان پر ہاتھ یا منہ رگڑنا، ان کی مٹی یا کنکر اٹھا کر گلے میں لٹکانا، اہل قبور سے دعا مانگنا اور اولاد کے لیے یا بیماری سے یا شفا یا قرض سے خلاصی کے لیے دعائیں کرنا، یہ دیگر مہمات دنیاویہ میں ان سے مدد چاہنا بھی قبر پرستی میں شامل ہے۔ حضرت نے یہاں پر طواف قبور کو، قبروں کے طواف کو بت پرستی میں سے شمار کیا ہے کہ یہ بت پرستی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ فتاوی عزیزی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر جو طواف قبور کے جواز کے دلائل فراہم کرنے والے جو ہوتے ہیں، جو ان بدعتیوں کے اور ان طواف کرنے والوں کو جو حوصلے دیتے ہیں اہل بدعت، یہ شاہ ولی اللہ کو بھی اپنے بڑوں میں سے مانتے ہیں اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنے بڑوں سے مانتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جانشین اور صاحبزادہ فتاوی عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جلد دوم صفحہ نمبر 104 پر فرماتے ہیں، کسی نے سوال پوچھا کہ برائے طواف قبور و طواف کنندن را تکفیر نمودہ شدہ یا نہ، کہتے ہیں قبروں کا طواف کرنے والے ان کی تکفیر کی جائے گی یا نہیں؟ حضرت جواب دیتے ہیں کہ کے طواف کردن قبور صلحاء و اولیاء بلا شبہ بدعت است، زیرا کہ در زمان سابق نبود و حالاً اختلاف امت کے این بدعت حرام است۔ فتاوی عزیزی میرے پاس اردو ترجمے کے ساتھ موجود ہے، اس میں اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے صفحہ 180۔ جواب، طواف کرنا صالحین اور اولیاء کی قبر کا بلا شبہ بدعت ہے، اس واسطے کہ سابق زمانہ میں نہ تھا، اس امر میں اختلاف ہے کہ یہ بدعت حرام ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے یا مباح، فقہ کی بعض کتابوں میں مباح لکھا ہے اور اصح یہ کہ مباح نہیں، اس واسطے کہ بت پرستوں کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے کہ وہ بتوں کے گردا گرد یہ عمل کرتے تھے، اور مباح نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ شرع میں طواف کا حکم صرف کعبہ شریف کے بارے میں وارد ہے، اور یہ سمجھنا خوب نہیں کہ بزرگوں کی قبر کعبہ شریف کی مانند ہے، یہ بھی نہایت قبیح ہے کہ جو شخص یہ عمل کرے اس کو کافر کہا جائے اور دائرہ اسلام سے اس کو خارج سمجھا جائے، یہ بھی نہایت قبیح ہے کہ جو شخص ایسے شخص کو کافر کہے اس کو کافر کہا جائے۔ فرماتے ہیں کہ تکفیر تو نہ کریں، لیکن بت پرستی بہرحال حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ طواف قبور کو قرار دے رہے ہیں۔ یہی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی عزیزیہ اردو والی اس کے صفحہ نمبر 175 پہ بھی فرماتے ہیں کہ عوام مسلمانوں میں یہ نقصان ہے کہ وہ لوگ خلاف شرع طور پر سے اہل قبور سے مدد چاہتے ہیں، مگر وہ بھی پرستش نہیں کرتے، اور بت پرست لوگ بہت سے مدد بھی چاہتے ہیں اور پرستش بھی کرتے ہیں۔ پرستش سے مراد یہ ہے کہ کسی کو سجدہ کرے یا کسی چیز کی عبادت کی نیت سے اس چیز کا طواف کرے یا بطریق تبرک کے کسی کے نام کا وظیفہ کرے۔ حضرت نے یہاں پر بھی اس کو بت پرستی قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی عزیزی صفحہ 178 پر اردو میں حضرت فرماتے ہیں، رقص اور مزامیر اور دیگر بدعات کرتے ہیں، مثلاً قبروں کو سجدہ کرنا اور قبروں کو طواف کرتے ہیں، تو یہ طریقہ حرام اور ممنوع ہے، بلکہ بعض لوگ کفر تک پہنچ جاتے ہیں، اور یہی مراد ہے ان دونوں حدیثوں سے۔ حضرت نے آگے حدیث نقل کی ہے، لا تجعلوا قبری عیدن، کہ میری قبر کو عید نہ بنا لینا۔ تو اس ضمن میں حضرت نے یہاں پر بھی طواف قبور کو جو ہے وہ سخت طریقے سے رد فرمایا ہے۔ فتاوی عزیزیہ اردو صفحہ 196 میں بھی حضرت یہ فرماتے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ لوگوں کو قبر کا طواف اور سجدہ کرنے سے منع کریں اور امور ممنوعہ سے لوگوں کو بچائیں۔
اسی طریقے سے فتاوی عزیزی صفحہ 533 پر حضرت فرماتے ہیں البتہ مشابہت بت پرستوں کی ان میں پائی جاتی ہے، یعنی قبروں کو سجدہ کرنا اور ان کا طواف کرنا اور اس طرح دعا کرنا کہ اے فلاں تم ایسا کرو تم ایسا کرو، اور جو شخص ایسا نہیں کرتا وہ مستوجب طعن نہیں۔ اس میں بھی حضرت نے بت پرستوں سے مشابہت قرار دیا ہے قبروں کو طواف کرنے کو۔ تو یہ میں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فتاوی عزیزی کے مختلف حوالہ جات پیش کیے ہیں، جن سے یہ پتہ چلا کہ طواف قبور یا تو بت پرستی ہے یا بت پرستوں سے مشابہت ہے، بدعت ہے، ممنوع ہے، حرام ہے۔ مختلف فتاوی میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اسی طریقے سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل، ان کی کتابوں کو بھی بریلوی حضرات اپنے تائید میں پیش کرتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر مظہری میں جلد نمبر 1 کے اندر صفحہ نمبر 485 پہ فرماتے ہیں فائدہ لا يجوز ما يفعله الجهال بقبور الاولیاء والشہداء من السجود والطواف حولها۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو جاہل لوگ کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، جو قبروں کے ساتھ انبیاء اور شہداء کی قبروں کے ساتھ جاہل لوگ جو کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ وہ کیا کہ وہ قبروں کے سجدے کرتے ہیں، ان کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، ان پر جو ہے اتخاذ السرج، ان کے اوپر چراغاں کرتے ہیں، والمساجد علیہا، اور قبروں کے اوپر جو ہے وہ قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں، ان پر مساجد بنا دیتے ہیں۔ وَمِنَ الْاجْتِمَاعِ بَعْدَ الْحَوْلِ كَالْأَعْيَادِ وَيُسَمُّونَهُ عُرْسًا، اور سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر عید کی طرح اجتماع کرتے ہیں اور اس کا نام وہ لوگ عرس رکھتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ بھی جو ہے وہ بدعت میں سے ہے۔ حضرت نے اس کو بھی سختی سے رد فرمایا۔ اسی طریقے سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ارشاد الطالبین میں حضرت نے 2 جگہوں پر اس کو رد کر کے فرمایا۔ صفحہ نمبر 12 پہ جو آپ نے اس کتاب کو لکھنے کی وجہ بیان کی ہے، اس وجوہات میں سے ایک یہ بھی بیان کی ہے کہ میں نے اس کتاب کو کیوں لکھا۔ وہ فرماتے ہیں وہ بعض از آنہا اولیاء را پرستش میں کنند، اس کی ضرورت یہ پڑی کہ بعض لوگ اولیاء اکرام کی پرستش کرتے ہیں۔ وہ نظرہائے شان قبول میں کنند، وہ مثل بیت اللہ طواف قبور شام میں کنند۔ حضرت نے اس کو جو ہے یہ میرے پاس ارشاد الطالبین اردو والی موجود ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 17 کے اوپر حضرت فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اس درجہ غلو کرتے ہیں کہ اولیاء کی پرستش کرتے ہیں اور ان کی نظر مانتے ہیں اور خانہ کعبہ کی طرح ان کی قبروں کا طواف کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی کے صفحہ نمبر 46 پہ ارشاد الطالبین صفحہ نمبر 46 پہ حضرت فرماتے ہیں وہ گرد قبر گردیدن جائز نیست کہ طواف بیت اللہ حکم نماز دارد۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اپنی جو ہے قبروں کے ارد گرد جو ہے چکر لگانا جائز نہیں ہے، کہ طواف بیت اللہ یہ نماز کے حکم میں ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطواف بالبیت صلاۃ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطواف بالبیت صلاۃ، کہ کعبۃ اللہ کا جو طواف ہے یہ نماز کے حکم میں، گویا جس طریقے سے کعبۃ اللہ کا طواف کرنا یہ نماز ہے، حضرت فرما رہے ہیں کہ اسی طریقے سے قبروں کا طواف کرنا بھی یہ اس نماز کی طرح ہے۔ جب نماز غیر اللہ کے لیے جائز نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں، تو اسی طرح صاحب قبر کے لیے طواف کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس کو بھی حضرت نے بہترین انداز میں اس کی حضرت نے تردید فرمائی ہے۔ اور میرے پاس یہ جو ارشاد الطالبین کا اردو ترجمہ ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 54 پہ حضرت یہ فرماتے ہیں اور قبروں کے اطراف چکر لگانا بھی جائز نہیں، کیونکہ یہ طواف کی صورت ہے اور بیت اللہ کا طواف نماز کا حکم رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطواف بالبیت صلاۃ، یعنی طواف بیت اللہ نماز ہی کا حکم رکھتا ہے۔ فتاوی شاہ محمد اسحاق، یہ شاہ محمد اسحاق جو ہے یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے سے ہیں، انہی کے خاندان سے ہیں۔ یہ اپنی کتاب مئۃ مسائل میں صفحہ نمبر 241 پر لکھتے ہیں کہ قبر کا طواف 3 بار کرنے سے کافر ہوتا ہے یا مشرک یا فاسق۔ جواب، قبر کا طواف کرنا شرعاً غیر جائز اور حرام ہے، خواہ 3 بار ہو یا اس سے کم و زیادہ، اور ایسا مرتکب حرام جو اس پر اصرار کرے فاسق ہوتا ہے۔ اگر جائز و مستحب سمجھ کر طواف کیا تو موجب کفر ہے۔ اسی طریقے سے یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح المناسک کا حوالہ دے کر فرماتے ہیں وَلَا يَطُوفُ ای لا یدور حول البقعۃ الشریفہ، وہ فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا طواف کرنا جائز نہیں ہے، لأن الطواف من مختصات الکعبۃ المنیفہ، کہ طواف جو ہے یہ کعبۃ اللہ کے جو ہے وہ کے ساتھ خاص ہے۔ فیحرم حول قبور الانبیاء والاولیاء، وہ فرماتے ہیں لہٰذا یہ حرام ہے طواف کرنا انبیاء اور اولیاء کی قبروں کا۔ ولا عبرۃ بما يفعله العامۃ الجہلہ، حضرت فرماتے ہیں اور جو جاہل عوام کر رہی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ولو کانوا فی صورت المشائخ والعلماء، اگرچہ وہ طواف کرنے والے علماء کیوں نہ ہوں، مشائخ کیوں نہ ہوں، خود کو مشائخ کیوں نہ کہتے ہوں، علماء کیوں نہ کہتے ہوں، ان کے لیے ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔
اسی طریقے سے علامہ ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ ہے الباعث میں، وہ فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ أَن يُطَافَ بالقبری، اور یہ جائز نہیں ہے کہ قبر کا طواف کیا جائے، یعنی قبر کا طواف کرنے کو علامہ ابو شامہ رحمہ اللہ نے الباعث میں بھی اس کو سختی سے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ باید کے در وقت زیارت طواف نہ کنن، کہ چاہیے کہ زیارت کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کا طواف تو کرے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو عبارت میں نے بحر الرائق سے پڑھی ہے، بالکل اسی طریقے کی عبارت نہر الفائق میں بھی ہے، اور اس میں بھی حضرت فرماتے ہیں الا تری انہ لا یجوز الطواف حول سائر البیوت تشبیہا، جو ہے حضرت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف کرنا یہ جائز نہیں ہے کہ اور گھروں پر تشبیہ کرتے ہوئے، اور غایت البیان کا حوالہ بھی حضرت دے رہے ہیں کہ اس میں بھی یہی چیز موجود ہے۔ گویا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہر، آپ کا بقعہ شریفہ، آپ کا روضہ انور، آپ کی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس، جو کائنات کے اندر تمام مزاروں میں سب سے مقدس، پاکیزہ اور مطہر مزار ہے، تمام نبیوں کی، تمام اولیاء، بزرگان دین، سب کی قبروں سے آپ کی قبر سب سے افضل، اعلیٰ اور بلند ہے۔ بلکہ اگر ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہر وہ پاکیزہ مقام اور محل ہے کہ آپ کی جسد اقدس کے ساتھ مس ہونے والی مٹی وہ کعبۃ اللہ اور عرش سے بھی افضل ہے۔ اس قبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی بھی جو ہے وہ طواف کرنے کی اجازت جب نہیں دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسی ہستی موجود نہیں ہے کہ اس کی مزار، اس کی قبر پر جو ہے وہ سجدے کی اجازت دی جائے۔ اسی طریقے سے مجالس الابرار و مسالک الاخبار، حضرت شیخ احمد ابن محمد الرومی الحنفی رحمہ اللہ 11ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اس کتاب کی بڑی تعریف بھی کی ہے۔ حضرت اپنی کتاب میں جو ہے فرماتے ہیں 140 نمبر صفحے کے اوپر وَمِنْهَا زِيَارَتُهَا لِأَجَلِ الصَّلَاةِ عِنْدَهَا وَالطَّوَافِ بِهَا وَتَقْبِيلِهَا وَإِسْتِلَامِهَا۔ حضرت نے یہاں بہت لمبی عربی کے اندر عبارت نقل کی ہے، اور دوسری جگہ پر بھی حضرت نے صفحہ نمبر 666 کے اوپر بھی حضرت نے یہی بات نقل کی ہے۔ وَأَمَّا زِيَارَةُ الْقُبُورِ فَوُجُودُهَا أَسْرَعُ وَالْإِنْتِفَاعُ بِهَا أَوْسَعُ۔ اس میں بھی فرماتے ہیں کہ لیکن ينبغي لمن يقصد زیارت القبور ان يحترز من الزیارت البدعیہ۔ حضرت فرماتے ہیں جو شخص وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بدعات سے منع ہو، بدعات سے رک جائے جو زیارت قبور کے وقت لوگ کرتے ہیں۔ اکثر الناس فی اس زمانے کے اندر وہی زیارت قبور بعض المتبرکین، اور وہ کیا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ قبر کی زیارت کرتے ہوئے لأجل الصلاة عندها والطواف بها وتقبیلها، حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ مجالس الابرار کا اردو ترجمہ نفائس الاظہار کے نام سے چھپا ہوا ہے، اور اس میں حضرت نے اس عبارت کا جو ترجمہ کیا ہے وہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پھر جب اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور بیت اللہ سے جس کو خداوند عالم نے جائے برکت اور خلقت کے لیے ہدایت بنایا ہے، مشابہ ٹھہرا کر اس کے گرد طواف کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں بھی جو ہے وہ ناجائز ہیں، اس کو حضرت نے شیطانی کاموں میں سے قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں اور حاجیوں کی طرح جیسا کہ وہ مسجد حرام میں کرتے ہیں، بوسے لینا اور چومنا شروع کرتے ہیں، پھر اپنے ماتھے اور گالوں پر وہاں کی خاک ملتے ہیں، سر منڈا کر، بال کٹوا کر حج قبر کے مناسک و آداب پورے کر کے پھر اس بت پر قربانیاں چڑھاتے ہیں۔ سو یہ ان کی یہ نمازیں اور آداب حج اور قربانیاں اور آنسو بہانا اور چیخ کر رونا اور مرادیں مانگنا اور تکلیف سے نجات مانگنا اور فاقہ کشوں کی غنی کرانا اور مصیبت اور بلا والوں کو عافیت دینے کی دعا کرنا، یہ سب کام اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ شیطان کے لیے ہیں۔ حضرت نے ان کاموں کو شیطانی کام قرار دیا ہے، اور آگے چل کے حضرت فرماتے ہیں کہ بلکہ شیطان کے لیے، کیونکہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اس کو طرح طرح کے مکر کر کے سیدھی راہ سے روکتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا مکر یہ کہ اس نے لوگوں کے لیے بت بنائے ہیں جو ناپاک اور شیطانی کام ہے۔ یعنی حضرت نے بھی یہاں سختی سے طواف کرنے کو منع کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے مجالس الابرار میں صفحہ 411 پر بھی حضرت فرماتے ہیں اور زیارت بدعی یہ ہے کہ قبروں کے پاس نمازیں پڑھنے اور طواف کرنے اور بوسہ دینے اور چومنے اور قبروں پر منہ ملنے، وہاں کی مٹی لینے اور اہل قبور کو پکارنے اور ان کے وسیلے سے مدد مانگنے اور ان سے مدد مانگنے اور رزق اور عافیت اور اولاد اور ادائے قرض کا سوال کرنے اور سختیوں کے دور ہونے اور لاچاروں کی امداد اور اس کے سوا اور دوسری حاجتوں کے لیے جن کو بت پرست اپنے بتوں سے مانگتے ہیں۔
یہاں پر بھی حضرت نے جو ہے طواف قبور کو سختی سے جو ہے منع فرمایا ہے کہ طواف قبور، قبروں کا طواف وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مالا بدھا کے اندر جو ہے وہاں پر صفحہ نمبر 79 پہ حضرت فرماتے ہیں، مسئلہ سجدہ کردن بسوء قبور انبیاء و اولیاء و طواف گرد قبور کردن و دعا از آنہا خواستن و نظر برائے آنہا قبول کردن حرام است۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے قبروں کے اوپر طواف کرنا اس کو حضرت نے حرام فرما دیا ہے۔ تو یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بہت سارے حوالے پیش کیے، جن حوالوں کی روح سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ قبروں کا طواف کرنے کی شریعت میں بالکل بھی اجازت نہیں دی گئی، لہٰذا اگر کوئی شخص قبروں کا طواف کرتا ہے تو وہ بدعات کا ارتکاب کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص جو ہے یہ کرتا ہے تو اسے بت پرستی سے مشابہت کہا گیا ہے۔ اور شاہ اسحاق رحمہ اللہ کے بقول بعض علماء نے ایسے شخص کی تکفیر بھی کی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ نماز کی طرح اس کو قرار دیا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، تو لہٰذا جو شخص طواف کرتا ہے قبروں کا گویا وہ شخص ایک قسم کی بت پرستی حرام کے ارتکاب میں ہے، لہٰذا قبروں کے طواف سے سختی سے منع کیا جائے۔ آپ دیکھیں اس ویڈیو کے اندر موجود ہے کہ لوگ کس طریقے سے جو ہے یہ طواف میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو 7 چکر لگا رہے ہیں یہ صحیح ہے؟ جی اپنا یقین ہے، اپنا عقیدہ ہے۔ لوگ ادھر آپ 7 کہہ رہے ہیں، لوگ ہزارہ چکر لگا رہے ہیں اور اپنا کتنے غلط جو ہے جواز فراہم کر رہے ہیں۔ عوام الناس کو پتہ ہی نہیں کہ ہم طواف جو ہے یہ عبادت ہے، اور عبادت تو غیر اللہ کے لیے نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود وہ کس طرح عذر اور بہانے کر رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ کر رہے ہیں۔ اگر ان کو نہ روکا جائے تو آنے والے وقتوں میں یہ لوگ کتنے بڑے بڑے شرک میں پڑ جائیں گے اس کے علاوہ بھی، تو لہٰذا ایسے لوگوں کو وقت سے پہلے روکنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر